اور بیٹیوں سے ویسی بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، اپنے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بڑی دعائیں کرتی ہیں، بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں اور بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بیٹیوں سے محبت کرو کہ یہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بولیں سبحان اللہ۔ جو بیٹی والے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ۔ تو بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹا اماں ابا کے خلاف دو چار باتیں اپنی بیوی سے سن لیتا ہے، زیادہ نہیں، دو چار باتیں ابا کے خلاف بیوی سے سن لیتا ہے، اماں کے خلاف بھی دو چار باتیں اپنی بیوی سے سن لیتا ہے، لیکن بیٹی نہیں سنتی۔ بیٹی بولتی ہے سب کے بارے میں بولو، میرے باپ کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، میرے بھائی کو کچھ نہیں کہنا۔ بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں، یہ شہزادیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بچوں کو کچھ تقسیم کرتے تو فرماتے بیٹیوں سے ابتدا کرو۔ اپنے گھروں کو ہوتی ہیں، گھروں کو چلی جاتی ہیں، لیکن باپ سے ماں سے بڑی محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کو جو اسٹیٹس دیا نا، بیٹیوں کو شہزادیوں کا اسٹیٹس دیا کہ ان سے محبت کرو، اور بچوں میں دینے میں پہل کس سے کرو؟ بیٹیوں سے کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اربوں کھربوں لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، بڑی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ خرچہ کر دیا تھا، ہم نے شادی کا خرچہ کر دیا تھا، ہم نے یہ خرچہ اٹھا دیا تھا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جس کا 60 گز کا مکان ہے اس میں اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ بیٹی کو حصہ دینا وراثت میں یہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، تو کون ہوتا ہے اس کو منع کرنے والا کہ وہ گھر چلی گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ ہے تو بیٹی۔ تو جس طرح بیٹے کا وراثت میں حصہ ہے، اسی طرح بیٹی کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ وہ بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو تو آگے بڑھ کر دینا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس طرح مردوں کا حصہ، بیٹوں کا حصہ قرآن نے ذکر فرمایا وراثت میں، اسی طرح بیٹیوں کا حصہ بھی قرآن پاک میں مقرر کیا گیا۔